ہمارا یہ رہے گا. لیکن خیر جو میرا اصل بیان تھا وہ یہ تھا کہ بھائی کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. ڈرائیونگ میں جو آپ بائکوں والوں کو فاسٹ ٹریک پہ چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندو, تم اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کے تم فاسٹ ٹریک پہ چلا رہے ہو, ذرا سی بائک سلپ ہوئی, کراچی کا کنٹینر اسٹیکر بنا کے نکلے گا, سب کو چپکا کے نکل جائے گا. آپ تو کہہ لو گے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بائک پہ بٹھا کے لے جا رہا تھا, میرا ارادہ ان کو مارنے کا نہیں تھا. یہ کافی نہیں ہے نہ مارنے کا ارادہ ہو, یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے میرا مارنے کا ارادہ نہیں تھا, بلکہ یہ ضروری ہے کہ میں نے ایسا کام کیا کہ پتہ لگ رہا تھا کہ میں ان کو کی زندگی چاہتا ہوں. آپ کیوں فاسٹ ٹریک پہ چلا رہے ہو بائک کو؟ آپ کنارے پہ کیوں نہیں چلا لیتے؟ لینڈ کروزر الٹے ہاتھ سے گزر رہی ہوگی اور پٹپٹی سی بائکیں وہ فاسٹ ٹریک پہ چل رہی ہوں گی. تو کیا ایسا شخص نبی کی نظر میں مومن ہو سکتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کو اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہا ہو؟ آپ ذرا ضیاء الدین اور عباسی شہید ہاسپٹل کے باہر جا کے کھڑے ہو ایمرجنسی وارڈ میں, ہر تھوڑی دیر میں کسی موٹر سائیکل والے کا جنازہ آ رہا ہوگا, کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, ہر تھوڑی دیر میں. ہیلمٹ تو پہننا ہی نہیں ہے نا, اور جو ہیلمٹ پہنے جا رہے ہیں نا اس سے بہتر ہے نہ پہنتے. یہی ہیلمٹ سر میں گھستا ہے, اتنے سستے سستے ہیلمٹ جو صرف پولیس والے کے چالان سے بچا سکیں آپ کو. تو شاپر چڑھا لو بھائی, تربوز کا چھلکا نا, تربوز کاٹو درمیان سے, گودا نکالو, پہن کے چلے جاؤ, چالان پھر بھی نہیں ہوگا آپ کا. پیسہ ہی نہیں خرچ کر رہے اپنی جان پہ. اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچانا ضروری, دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانا ضروری. اگر آپ کی گاڑی دھواں دے رہی ہے تو صرف اس لیے نہیں کہ چالان ہو جائے گا, اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی. آپ کے لیے وہ گاڑی چلانا جائز بولو نا نہیں ہے. کیوں دھوئیں لوگوں کے منہ میں تھوپ رہے ہو؟ جب وضو کرتے ہو تو بلغم کے تھپیڑے دیواروں پہ مت چپکاؤ اللہ کا واسطہ. بلغم جو ہے نا جگہ پہ پھینکیں, پانی سے بہا دیں اس کو. اگلا نمازی جو نشان دیکھے گا نا وہاں, اگر انسان کا بچہ ہوگا تو تکلیف ہوگی اس کو, پیدائشی بھنگی ہے تو وہ الگ بات ہے, ذرا سا بھی اس کے اندر سینس ہوگی تو وہ بلغم کے تھپیڑے کا سن کے جب تکلیف ہو رہی ہے تو دیکھ کے ہوگی کہ نہیں ہوگی. بہت سے نمازی بھائیوں کو دیکھا ہے پان کی پیکیں, نسوار کی پٹکیاں ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راستے میں قضائے حاجت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے لعنت والی چیزوں سے بچو جس پہ براہ راست اللہ کی لعنت. ان میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کر دینا, کیونکہ وہ بیٹھنے کی جگہ ہے, آپ نے وہیں پیشاب کر دیا, وہیں کوئی قضائے حاجت کر دی. تو ایسے ہی قضائے حاجت کیا, وضو خانہ بھی ایک مشترک چیز ہے نا, اس میں پان کی پیکیں پھینک کے چلے جانا. پان والوں کو دیکھیں وہی ادھر لگ رہا ہوتا ہے, وہی نوٹ پہ ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں آ کے. ابے اتنے لوگوں نے اس پہ تھوک لگایا ہے, تم لگا رہے ہو, پتہ نہیں کون کون سے جراثیم تمہارے پیٹ میں جا رہے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے عمل سے دوسرے کو تکلیف بولو نہ. تو عقیدت ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, اسٹائل وہ ہو جس سے سامنے والے کا خیال ہو. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے, بس یہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ ایک مرید تھا, اپنے پیر کو جوتے نہیں اٹھانے دیتا تھا وہ, کہ ہماری موجودگی میں پیر صاحب چپل اٹھائیں یہ ہماری غیرت کے خلاف. پیر صاحب میں تواضع کا غلبہ تھا, وہ متواضع تھے, وہ چپل نہیں اٹھانے نہیں دیتے تھے کسی کو, ان کو شرم آتی تھی اس سے. تو پیر صاحب نے چپل اٹھا لی, مرید نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہماری غیرت کے بولو خلاف. چپل پکڑی, پیر صاحب نے چھوڑی, ہاتھ مروڑا, بیچارے کا بازو الگ ہو گیا پیر صاحب کا, اور چپل بغل میں دبا کے بولا ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ پیر کی موجودگی میں ہمارا پیر اپنا چپل خود اٹھائے. یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ اس کی کلائی کی واٹ لگ گئی ہے. تو بعض دفعہ عقیدت محبت اس اسٹائل کی ہو رہی ہے کہ اگلے کی واٹ لگ جائے, آپ کی محبت میں کمی نہ آئے.